اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈیئر پارٹیسپینٹس، ینگ اسٹوڈنٹ لیڈرز، مینیجرز، ایڈمنسٹریٹرز، ینگ پروفیشنلز، CEOs, entrepreneurs, government officials, parents, teachers, and other responsibles of the fields. Welcome to the series Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Waalihi Wasallam, Leading the Leaders, Chapter 2022. اس چیپٹر میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں موجود لیڈرشپ کی ٹریٹس اور صفات کو ایکسپلور کریں گے۔ ان سیریز کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لیڈرشپ کے کنیکشن کو ایکسپلور کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح لیڈرشپ کا سبجیکٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اویئرنیس کے بغیر نامکمل ہے۔ سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یقیناً یہ مسرتوں کا مہینہ ہے، سیلیبریشنز کا مہینہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس منتھ کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ ایز ینگسٹرز، ایز انڈیویژولز، ایز لیڈرز آف دا سوسائٹی ریکنیکٹ کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اپنے رولز کو ری ایویلیویٹ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری یعنی اپنے لیڈرشپ رول کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مگر کیا بینگ لیڈرز ہم اپنے رولز کو سمجھتے ہیں؟ ویسے تو عالم انسانیت مادی اعتبار سے اور ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹو سے ترقی کرتی دکھائی دے رہی ہے، مگر مجموعی صورتحال کچھ مایوس کن ہے۔ آج مشرق و مغرب، ایسٹ اور ویسٹ قیادت کے بحران کا، ایک مؤثر قیادت کے بحران کا شکار ہے۔ قائدین اور تنظیمیں تو موجود ہیں، مگر عدم اعتماد کی فضا قائم ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ اصل میں ہے کیا؟ ویسے تو لیڈرشپ کی بہت سی تعریفیں ہیں۔ ایک لیڈرشپ کی تعریف ہمیں سوشل اور مینیجریل سائنسز دیتی ہیں، مگر ایک طرف پروفیٹک لیڈرشپس کا ایک پورا وسیع اور جامع نصاب ہے، جس کو ہم ان سیریز میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی لیڈرشپ کو لے کے ہمارے سوالات ہیں، یقیناً ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے سب سے بہترین اور سکسیسفل لیڈر ہیں، جن کو مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ he was the only successful man in the history who was successful on both secular and religious levels۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ لیڈرشپ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے، جس کی ہر جھلک میں انسانیت کی بقا ہے۔ اور اگر ہم لیڈرشپ کوالٹیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کو دیکھیں تو جو کوالٹیز ان میں موجود تھیں، حضور اکرم میں ہمیں وہ کوالٹیز بدرجہ کمال میں ملتی ہیں۔ تو آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیڈرشپ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پینل میں سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ بٹ۔ آپ کا تعلق ایجوکیشن کے سیکٹر سے ہے، ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور آپ PhD ہیں ان فرنگی محل باسٹین آف اسلامک لرننگ اینڈ اٹس ریلیونس ٹو دا 21st سینچری کے سبجیکٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹلی آپ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کی سروسز انجام دے رہی ہیں۔ ویلکم ٹو دا پینل ڈاکٹر شازیہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ۔ ڈاکٹر فرح ناز کی PhD کا سبجیکٹ اسلامک اینڈ ویسٹرن ایتھیکل ویلیوز ان دا پرسپیکٹو آف کنٹمپریری ایرا ہے۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ریفارمر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ کو گزشتہ کئی سالوں سے لیڈ کر رہی ہیں، اور اس وقت پریزیڈنٹ ویمن لیگ کے عہدے پر فائز ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ حسن۔
آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سیکٹر سے ہے. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز منہاج کالج فار ویمن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتی ہیں. آپ وائس پریزیڈنٹ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہیں. اور آپ کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک کنٹمپریری کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس ان دا پرسپیکٹو آف اقبال ہے. تو آج کا پینل اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے، چونکہ یہ اپنے اپنے فیلڈز میں لیڈ کر رہی ہیں، انتہائی خوبصورت بھی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اور باقی تمام سامعین کے ساتھ مل کر ہم جیسے ینگسٹرز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیڈرشپ کے پرسپیکٹو میں ان سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرا سب سے پہلا کویشچن ڈاکٹر جویریہ آپ سے ہے. آپ کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ڈے ٹو ڈیلی میٹرز کے اندر آپ لیڈنگ رولز کو بھی ایویلیویٹ کرتی ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایکچوئل میں آپ کو ایک انسان کو یا ایک ینگ ایسپیرنٹ کو ایک رول ماڈل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، جسے وہ پھر آگے اپنی زندگی میں لیڈرشپ کے رول سے کنیکٹ کرتا ہے؟ شکریہ ایمن. دیکھیے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اثر قبول کرتی ہے اور دوسروں سے متاثر ہوتی ہے. اور چونکہ یہ ایک فطری وصف ہے تو انسان جس سے اثر قبول کرتا ہے، اگر اس کو اپنے سے بہتر پاتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو نیچرل انکلینیشن ہے، یہ دو سطحوں پر انسان کے اندر رول ماڈل کی نیڈ کو پیدا کرتی ہے. پہلی سطح تو یہ ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ کمیاں، کجیاں یا کچھ خلا ایسے پاتا ہے، کچھ ایسے گیپس محسوس کرتا ہے کہ جس کو وہ لاشعوری طور پر فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کسی اپنے سے بہتر انسان کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود پاتا ہے تو اس کو وہ بطور رول ماڈل اپنے ذہن کے اندر ایک تصویر کی صورت بٹھا لیتا ہے. دوسری سطح یہ ہے کہ انسان کے اندر بجا طور پر کچھ کوالٹیز تو موجود ہیں، لیکن اپنی ان کوالٹیز کو، ان نیم خوابیدہ، کہیں چھپی، کہیں دبی ان کوالٹیز کو اسے ایگزیبٹ کرنا نہیں آتا. لیکن جب وہ کسی ایسی اپنے سے بہتر پرسنالٹی کو دیکھتا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام کوالٹیز اسے جیتی جاگتی، سفر کرتی، اپنے ارتقاء کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہیں، تو وہ اپنے شعور کے پردے میں اس شخصیت کو ایک آئیڈیل کی تصویر دیتا ہے. اور بیسیکلی یہی آئیڈیل کی تصویر اس کا رول ماڈل ہے. اب جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کامیاب زندگی میں رول ماڈل کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، تو ایمن میری دانش میں یہ ناگزیر امر ہے. آئی مین آپ ایک رول ماڈل کے بغیر کوالٹی آف لائف جی ہی نہیں سکتے. بالکل. اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ اگر میں یہاں پر صرف ایک بات کرنا چاہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا. اس قوم کے اندر جس قوم میں ہدایت انسان کو مطلوب تھی، تو گویا یہ انسان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے کہ وہ کسی راہ دکھانے والے کا متقاضی ہے، کسی ایسے کو دیکھتا ہے جو اندھیروں میں اس کے لیے چراغ اور روشنی ثابت ہو. اور جب وہ اپنے ہی جیسے انسان کو مگر اپنے سے سپیریئر ایک انسان کو وہاں اس ایک خاص درجے پر موجود پاتا ہے، تو وہاں اس کو اس کی وہ جو رول ماڈل کی ضرورت ہے وہ اسے پوری نظر آتی ہے. تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات تب تک خواب ہی رہتے ہیں جب تک کہ ان کو عملی تعبیر نہ دی جائے، اور ایک رول ماڈل انسان کے خوابوں کو عملی تعبیر فراہم کرنے میں مہمیز فراہم کرتا ہے. بہت خوبصورت طرح سے آپ نے اس کو آنسر کیا، اور اسی سے پھر میں اپنا نیکسٹ سوال کو کنیکٹ کروں گی اور میں ڈاکٹر فرحہ ناز آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ تو اب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ آپ کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. لیکن اس کو بھی ڈیفائن کریں کہ ایکچوئل میں رول ماڈل ہوتا کیا ہے، اور اگر ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو رول ماڈل اور لیڈر میں فرق کیا ہے. اور پھر اسپیشلی اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھیں تو وی آر ویری کنفیوزڈ. ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے جب ہم کسی رول ماڈل کو اپنے لیے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسپیشلی دس از اے فاسٹ ایرا، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. آئی ہوپ دیٹ آئی ایم ٹرانسلیٹنگ دا کوشچنز آف دا یوتھ. بہت شکریہ ایمن. سب سے پہلے تو یہ والا جو اقدام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیڈنگ دی لیڈرز، یہ بہت ہی خوش آئند ہے.
اور آج کے اس دور میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کاوش ہے. تو اس کاوش کا یقیناً بہت سوں کو فائدہ ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بھی جن کے اندر لیڈنگ پوٹینشیل ہے. اور یہ سارے کے سارے جو پیٹرن اس وقت ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مطلب ہم میں سے ہر کوئی یا تو لیڈر ہے، جتنے بھی سوسائٹی میں لوگ پائے جاتے ہیں، جتنے بھی اس وقت آڈینس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یا تو وہ خود لیڈر ہیں یا ان کو کوئی لیڈ کر رہا ہے. تو لیڈرشپ کا یہ جو سارے کا سارا ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، یہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں ہمیں بڑا گہرا اس کے ساتھ ہمارا واسطہ اور رابطہ ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ رول ماڈل کون ہوتا ہے اور لیڈر اور رول ماڈل میں کیا فرق ہے، لیڈر کون ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا تیسرا حصہ بھی آپ نے سامنے رکھا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا یوتھ ہے اس کے ایشوز کیا ہیں اپنے رول ماڈل کے انتخاب میں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ینگسٹرز کے دو بڑے ایشوز ہیں ہماری ینگ جنریشن کے. پہلا سب سے بڑا مسئلہ جو جن کرائسس کا شکار ہے ہماری نوجوان نسل، اس میں سب سے پہلا مسئلہ کہ مینٹور کوئی نہیں ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مقصد کوئی نہیں، پرپز کوئی نہیں. یہ دو بڑے مسائل کے اندر ہماری نوجوان نسل اس گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے اور کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس میں انہیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ والے آپ کے جو سیشنز ہیں، یہ ساری کی سارے سبجیکٹس یہ ضرور ان کے لیے معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ، میں امید کرتی ہوں. تو ان دو کرائسس میں جب ینگسٹرز کو آپ الجھا ہوا دیکھتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ینگسٹرز، ہماری نوجوان نسل، وہ اس سچویشن میں بیزار ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں پرپز نہیں ہے، آپ کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے، آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب جب آپ کی کوئی منزل مقصد نہیں ہے، آپ بیزاری کے ساتھ ساتھ بے چین بھی رہتے ہیں. یہ بے چینی، یہ بے سکونی، یہ بیزاری پھر کیا کرتی ہے کہ وہ انہیں سوشل میڈیا کی طرف لے کر جاتی ہے. اس وقت جو سوشل میڈیا کا اتنا بڑا طوفان اس وقت بپا ہو چکا ہے، اس میں وہ انسٹاگرام کی طرف جاتے ہیں، اس میں جتنے میڈیمز ہیں اس وقت وہ وہاں جا کے ٹویٹر، وہ جو کوئی ان کو اپیل کرتا ہے وہ اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. اب وہاں پر وہ ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہو سکتا ہے، وہ کسی صلاحیت سے متاثر ہو کر، کسی بھی ان کی کسی ایبلٹی سے متاثر ہو کر. تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ رول ماڈل کی ڈیفینیشن کیا ہے اسی ضمن میں، تو رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کی شخصیت کے کسی ایک یا دو پہلوؤں سے آپ متاثر ہوں. اچھا، اب وہ اسپیسیفک کوئی ایک خوبی ہو سکتی ہے، کوئی ایک سکل ہو سکتی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کوئی سرٹن پہلو آپ کی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اچھا، رول ماڈل کو سمجھتے ہوئے اس کی تھیوری کو جاننے کے لیے یہ بھی ضرور میں یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ رول ماڈل آپ کی تاریخ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی تاریخ سے بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. یعنی ممکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو، وہ موجود ہو. آپ اپنی ہسٹری سے بھی کسی بھی ایک شخصیت کو آپ اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. تو رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ کسی ایک پہلو، کسی ایک سکل، کسی ایک خوبی کی وجہ سے آپ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ رول ماڈل کی حد تک اس کا کانسیپٹ ہے. اب جب ہم آتے ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے، تو لیڈر اس شخصیت کو ہم کہتے ہیں جو آپ کو اپنی سکل، اپنے تجربے، اپنی ایجوکیشن کی بنا پر ڈائریکشن دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، آپ کو انفلوئنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو فیصلہ کرنے کی پاور جس کے پاس ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے. وہ جو ایک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ باقی سب بیٹھے ہوئوں کو جگا دیتا ہے، اور وہ ان کو جو اٹھانے کا باعث بن رہا ہے، جو جگانے کا باعث بن رہا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. لیڈر میں جو بنیادی چیز ہے اس میں فکر ہوتی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیڈرشپ سم ٹائمز ٹائم کے مطابق بھی ہوتی ہے اور سچویشن کے مطابق بھی ہوتی ہیں. اب جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس میں جو بنیادی چیز ہے اس میں فکر ہوتی ہے، اس میں احساس ہوتا ہے. اور لیڈر میں جو بڑی بنیادی چیزیں، چونکہ ابھی تو ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا، اس کی بھی ڈیفینیشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اس کی ابتدائی فیز کے اوپر. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک جملے سے پوری تحریک بنانا جانتا ہو، جو جگانا جانتا ہو، بیدار کرنا جانتا ہو، جو لوگوں کو آگے لے کر بڑھنا جانتا ہو. اب یہ بڑی اہم چیز ایک آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ 98% لوگ لیڈر نہیں ہوتے، لیکن وہ کوشش کر کے، محنت کر کے
وہ یہ صلاحیت اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول, کہ لیڈرشپ آپ میں ہر ایک میں ہے, تم سب لوگ لیڈر ہیں, تو آپ میں سے ہر کوئی لیڈر ہے, اس سے بڑا کوئی مطلب کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو اس پر جو اگلی جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ لیڈر ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ 2 یا 3 افراد جڑے ہوئے ہوں. اسی ضمن میں جو یہ میں نے آپ سے بات کی نا 2 یا 3 افراد ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب 3 لوگ سفر پر روانہ ہو تو ایک کو امیر بنا لو. لیڈرشپ پر یہ دوسری بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ 2 لوگ وابستہ ہیں یا 3 لوگ وابستہ ہیں اور وہ ان کو ڈائریکشن دے رہا ہے, وہ لیڈر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیڈر کا لفظ سن کے کہ کوئی سیاسی بندہ ہی ہوگا, اس میں کوئی پولیٹیکل شخص ہوگا, کوئی ایم این اے, کوئی نہیں. ہر وہ شخص جس کے ساتھ 2 یا 3 افراد وابستہ ہیں وہ لیڈر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے. اب لیڈر جو ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے, اور رہنما کی بہت خوبصورت تعریف آج جو اس سیشن کے ذریعے ہم یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں میں اور اپنے آڈینس تک پہنچانا چاہتی ہوں. اس سے خوبصورت, جامع اور بہتر تعریف نہیں کوئی ہمیں ملتی. وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 100 بھیڑوں کی رہنمائی کرنے والا اگر ایک شیر ہو تو وہ ساری بھیڑوں کو شیر بنا لے گا, اور اگر 100 شیروں کی رہنمائی کرنے والی ایک بھیڑ ہو تو وہ ساروں کو بھیڑ بنا لے گی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک لائن یا اپنے اندر ایک لیڈرشپ کا پورا. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر وہ بیسیکلی تعصب نہیں پھیلاتا, نفرت نہیں پھیلاتا. اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے. جب آپ لیڈر کی تعریف کرتے ہیں نا, لیڈر کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں, تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ تعصب کو لیڈ کرنے والا لیڈر نہیں ہوتا, نفرت کو پھیلانے والا لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر ہمیشہ مثبت سوچ, مثبت فکر اور اعتماد اور پازیٹیو چیز کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے, جس کا فائدہ انسانیت کو ہو اور جس کا فائدہ اجتماعیت کو ہو. بہت شکریہ, بہت کمپریہنسو طریقے سے اب ہم نے اس کی بیس اسٹیبلش کر لی ہے. جس طرح سے بھی آپ نے کہا, ڈاکٹر فرح نے کہا کہ مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لیڈرشپ تو ایک مضمون بن چکا ہے, کارپوریٹ سیکٹر کا ایک مضمون بن چکا ہے, اور بہت سے لیڈرشپ پروگرامز ہیں جن کے اندر ہم بینگ یوتھ اگر انرول کریں تو شاید 30 ڈیز کے بعد ہمیں ایک لیڈر کا ٹیگ مل جاتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو لیڈرشپ میں بہت قسم کے بنیادی چیلنجز ہیں جو ابھر رہے ہیں, اور وہ ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں. لیڈرشپ کو اس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے یہ لیڈرشپ ایک کارواں نہیں بن رہی ہے, ایک سلسلہ نہیں بن رہی. تو میں اس حوالے سے ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور بتائیں, کیونکہ آپ کا بھی انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹس سے, لیڈرز سے, ٹریننگ سے تعلق ہے. تو کیا وہ بنیادی چیلنجز ہیں, مسئلہ کہاں پہ ہے, بلاکیج کہاں پہ ہے؟ شکریہ ایمن. بیسیکلی جب ہم اس کی ہسٹری میں جائیں, لیڈرشپ لیکنگ جو ہم سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پس منظر دیکھنا پڑے گا کہ پرابلمز آئی کہاں سے. تو بیسیکلی جب ہم لارڈ میکالے کا تعلیمی جو نظام ہے اسے دیکھتے ہیں تو یہ کہا, بالکل اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی وضع اس لیے کیا گیا تھا کہ کلرکس پیدا کیے جا سکیں. ہاں البتہ 75 سال گزر جانے کے بعد آج پاکستان کے انسٹیٹیوٹس تھوڑی اتنی ترقی ضرور کر گئے ہیں کہ ہم کچھ مینیجرز اور ایڈمنسٹریٹرز پیدا کرنے لگ گئے ہیں, کلرکس کے رینک سے تھوڑا اوپر آ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو چیز لیک کر رہی ہے وہ لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسے یہ کہہ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ مؤثر لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں پنپتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مؤثر لیڈرشپ بیسیکلی چونکہ بطور مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں جو ہمہ جہتی پائی جاتی ہے, جو عالمگیریت ہے, اور جو اس کے اندر ہمہ پہلو کا جمع ہو جانا ہے, وہ بیسیکلی ایک لیڈر کے لیے بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ٹریٹس ہیں. وہ اس ساری صورتحال میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ سیرت کیا ہمیں آج کی ینگ جنریشن کو, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کر رہی ہے, چاہے وہ آرگنائزیشنز کو یا موومنٹس کو ڈیل کر رہی ہے, تو کیا وہ سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ which is a very big question. بعض اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم بہت ریپڈ چونکہ ترقی ہو رہی ہے, تیزی سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ترقی ٹیکنالوجیکل بیسکلی تو انفارمیشن فلو ہے. جی بالکل, انفارمیشن تھرو ہے, مٹیریل ڈیولپمنٹ, مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ, اس میں علم بھی ہمیں کم نظر آ رہا ہے, انفارمیشن زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو اب ہمیں کنیکٹ کرنا ہے سیرت کے ساتھ, اس ینگ لیڈر نے کنیکٹ کرنا ہے سیرت کے ساتھ. جب وہ سیرت کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تو وہاں پہ اسے وہ ہمہ جہتی نظر آئے گی.
جو ہر نبی کے دور میں اسے ایک سیرت کا پہلو دیا گیا اور اس نے اس دور کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور اس کے ساتھ انہیں ایک پاتھ وے دے دیا جس پر چل کر انہوں نے اس وقت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا اور زندگی میں بہترین آؤٹ پٹ دی انبیاء نے. اب ان تمام انبیاء کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی کے جو ٹریٹس تھے, ہر نبی کی جو خوبیاں تھیں, وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیں. یہ شعر بڑی خوبصورت اس کا مصداق ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اندر ہر نبی کے اندر پائی جانے والی خوبیاں جمع کر کے رکھ دی گئیں اور آپ ہر اس خوبی کے مالک اور جامع بن گئے جو تمام انبیاء کو بانٹ کر دی گئی تھی, تقسیم کی گئی تھی. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے جو رول ماڈل اور ہمارے لیے جو لیڈرشپ کا ایک ڈائنامک تصور ہے وہ بڑا ہمہ جہتی ہے. ہمیں اس لیڈر کو جب فالو کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں بطور ٹرینرز, بطور اساتذہ, بطور والدین اور خاص طور پہ جو ینگ لیڈرز ہیں, سیرت ایک ایسا پہلو ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس وقت تک لیڈر بن ہی نہیں سکتے جب تک سیرت کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہ ہو اور ہم نے اس سیرت کو آن دا ہول نہ پڑھا. ایگزیکٹلی. اب جب ہم لیکنگس کی طرف آتے ہیں تو وہ بے انتہا ہیں. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں دن بدن لٹریچرز نکل رہے ہیں, آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ورک شاپس آرگنائز کی جا رہی ہیں, ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن. بالکل ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے اور ہر کوئی اپنے مطلوبہ ہدف کو پانے کے لیے اپنی جدوجہد میں مصروف عمل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا اس سیکٹر میں خود کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل پیرامیٹر ہی ڈفرینٹ ہے, اسے پھر سیرت کی طرف جانا ہوگا. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی ینگ جنریشن کو اس پوائنٹ پر لائیں کہ آپ سب کے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیرت کی کتب کی طرف رجوع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جو ہمہ جہت پہلو ہے اسے سامنے لے کر آئیں تاکہ لیڈرز میں جو ویژن کی کمی ہے, فوکسڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بے مقصدیت نظر آتی ہے ان کے اندر, اس بے مقصدیت کے ساتھ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یعنی ڈھیروں ایسی پرابلمس ہیں جو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جسٹ ہم بطور مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر لوگوں کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں اپنی ذات کی انفلوئنس میں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریٹس کے سائے میں ہم انہیں لوگوں کو وہ براڈ ویژن نہیں دے پا رہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنی کامیابی کے تصور پروفٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ نتھی کر کے رکھ دیا کہ اگر اتنا پروفٹ ہو گیا تو آپ کامیابی, ٹھیک ہے, آپ نے اگر اتنے ایڈمیشنز لے لیے انسٹیٹیوٹ میں اور اتنا آپ کا پروفٹ آ گیا تو یو آر سکسیسفل. لیکن ایک سکسیسفل انسان کے لیے اور ایک سکسیسفل لیڈر کے لیے بطور مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ان ہمہ جہتی پہلوؤں کو سامنے رکھنا بے انتہا ضروری ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈرز, ان کو میں کہوں گی کہ یہ جو آغاز ہوا ہے سیریز کا, اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی نوٹ بکس اور پینسلز لے کر بیٹھ جائیں, کیونکہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے. اور اس کی اب ہم نے بیس بنا لی ہے اور آگے کی سیریز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں. تو آپ ابھی سے اپنی نوٹ بکس لے لیں, ان کو ریڈی کر لیں اور ہم اپنی سیریز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال ہے ڈاکٹر جویریہ آپ سے, ہمیں بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لیڈر تھے اور اسوہ آپ کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہم لیڈرشپ کا ایک کامل اور ہر دور کے لیے قابل عمل نمونہ لے سکتے ہیں یا اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ایمن, بہت ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا. دیکھیے, اگر ہم آج کے دور کے لیڈرز کی بات کریں جو ہماری ینگ جنریشن نے انسٹا پر یا نیٹ فلیکس پر بنا رکھے ہیں, آپ ایلن مسک کو دیکھ لیجئے, مارک زکربرگ کو دیکھ لیجئے, آپ بل گیٹس کی بات کیجئے یا آپ کسی ایکٹر کی بات کیجئے یا آپ کسی فٹ بال کے کسی چیمپئن کی بات کیجئے, کوئی بھی رول ماڈلس. پوری ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جس نے ہمارے بینگ ینگسٹرز ہمارے دماغ کو کولونائز کر لیا ہے. بالکل. تو آپ ان میں سے کسی بھی ایسی پرسنالٹی کو دیکھیے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ان تمام لیڈرز کا جو آج ہماری یوتھ کے لیڈرز ہیں, ان کی پرسنالٹی کا, ان کی لائف کا کوئی ایک ڈائمینشن, کوئی ایک ایسپیکٹ سکسیزفل ہے. فار انسٹنس اگر آپ انہی میڈیا پرسنالٹیز کو دیکھیے,
تو اگر کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو ہو سکتا ہے اپنے فیملی ریلیشن شپس میں وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اور اگر کوئی اپنی فیملی ریلیشن شپس میں بہتر ہے تو دوسری کسی سائڈ پر، بزنس کی سائڈ پر یا کارپوریٹ کی سائڈ پر وہ ڈکلائن کی طرف، ایک زوال کی طرف ہے. تو یہ قنوطیت کو جنم دے رہی ہے. بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا اسٹیج، ان لیڈرز کی لائفز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک بڑا واضح انالیسز آ جائے گا. ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹمپریری لیڈرز، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھیے تو آپ ایک امپارشل انالیسز کر سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ملٹی ڈائمینشنل حیثیت رکھتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے ہر میدان میں ایک مکمل رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. بطور نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو میں کہتی ہوں ایمن آپ ایک سائڈ پر رکھیے، آج کے دور کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے انہیں رول ماڈل بنائیے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر آپ پہلو دیکھیں ان کی انڈیویژول لائف کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ ریلیشن شپس میں اتنے اسٹرانگ تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو آپ انہیں ایک پلینٹی آف ٹائم دیتے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والے حضرت انس بن مالک سے آپ کے رویے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے عفو درگزر کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس پورے 10 سالوں میں کبھی ایک بار نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں اور کیا. وہ چائلڈ ہوڈ سے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ میں بالکل. تھے، ان کو آبزرو کرتے تھے، اور وہ بہت بالکل لمبا بہت عرصہ ٹائم، انہوں نے. ایک 10 سال کی مدت ایک ٹائم ہے، آپ نے وہ سارا پیریڈ گزارا. اس پورے ٹائم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کو دیکھیے تو ایک بدو، ایک اعرابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مہمان بن کر آتا ہے، اور جاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر ایک تکلیف دہ عمل کر جاتا ہے، نجاست چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی کوئی چیز بھول جاتا ہے، اور جب واپس آ کر لینے آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس سے اس نجاست کو دھو رہے ہوتے ہیں. یہ طرز عمل ہے اس لیڈر کا کہ جو مدینہ کے اندر ایک مثالی عالمی ریاست قائم کرنے کے دورانیے کا ٹائم ہے. تو یہ اس کے سوشل ریلیشنز بالکل ہیں، یہ ان کے اس سوشل کا ریلیشنز کنڈکٹ ہے. ہیں. تو آپ یہ ان کی پرسنل لائف دیکھیے، یہ چند چیزیں تھیں اس پرسنل لائف کی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سوشل لائف دیکھتے ہیں، ایک سوشل ریفارمر کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جاتا ہے، تو مدینہ کی ریاست آج بھی دنیا کے اندر ایک مثالی ریاست کا درجہ رکھتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ڈیل کرتے ہیں سارے نان مسلمس کو بھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے موقع پر میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ قبیلہ تھا بنو حوازن کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایک جنگ کا، ایک مارکے کا ٹائم آیا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہ مارکا ون کر لیا، جیت لیا، تو کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے، ان میں عوف بن مالک قبیلہ حوازن کا سردار بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا عالم دیکھیے، ایک وہ لیڈر جو اپنی کامیابی کے زینے طے کر رہا ہے، اس کا طرز عمل دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا قبیلہ حوازن کے لوگوں سے کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اپنی جان کی امان لیتے ہوئے اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ قبیلہ ثقیف میں پناہ گزین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پیغام دیجئے کہ اگر وہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں گے اور اس کے اہل و عیال کی سلامتی سے بھی اسے نوازا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا This ایک was the عالمی strategy as a بالکل leader. ایک اسٹریٹجی تھی، ایک لیڈر کی اسٹریٹجی. آپ دیکھیے کہ جب وہ آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اس وعدے کو نبھاتے ہیں. تو یوں زندگی کی بہت ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بہت سارے گوشے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں ایمن کہ ہمارا وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے گوشوں کو اگر ہم
جو ہے وہ جاننے بیٹھیں، ان پر بات کرنے بیٹھیں تو شاید ہمیں سال بھی کم لگنے لگیں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہی تعمیر شخصیت اور تشکیل سیرت کے لیے ایک واحد منبع فیض بھی ہے. بلا شبہ بیوٹیفل. اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بینگ لیڈر ایسی ہے کہ اس کو نہ صرف مسلمس بلکہ ورلڈ وائڈ نان مسلمس بھی اس کے انفلوئنشل ہونے کا، اس کے پریکٹیکیبل ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. تو میں ڈاکٹر فرناز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے مغربی مفکرین ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دا موسٹ انفلوئنشل لیڈر ان دا ہسٹری کا ٹائٹل دیا ہے. تو وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا انالیسز تھا ان کا جس نے ان کو لیڈرشپ کے رولز میں بھی ہیلپ کیا؟ اسوہ رسول سے براہ راست انہوں نے ہیلپ لی، اور ان کے کیا مشاہدات تھے؟ بیکاز یہ بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے ہمارے لیے بینگ مسلمس. بالکل. اس سبجیکٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہ صرف مسلمانوں نے اس کا اعتراف کیا بلکہ نان مسلمز نے بھی کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اصل آپ کی تعریف وہ ہے، آپ کی عظمت کی اصلیت، اصل عظمت آپ کی وہ ہے جس کا اعتراف آپ کے دشمن کریں. اور جو آپ کو، آپ کے فالوور نہیں ہیں، جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، اگر وہ اعتراف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے ساتھ جب ہم لیڈرشپ کی اصطلاح کو جوڑتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کا لفظ جس ایک ہستی کے اوپر خود کو منطبق کر کے یا اپنے وجود کو جس ہستی کے ساتھ جوڑ کر فخر کرتا ہوگا اور اپنے اندر بڑی خوشی محسوس کرتا ہوگا، اور وہ اپنے اندر بھی کوئی یعنی اپنی حیثیت میں، اپنے وجود کے اندر ایک پاور محسوس کرتا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، وہ ہر قدم، ہر پہلو کے اوپر ایک لیڈر کو گائیڈ کرتی ہے. اور ہم حیران رہ جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ٹیم ورک کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ کے پاس جو ایک بار آتا ہے وہ اگلے دن آپ کا ورکر بن کے جاتا ہے، وہ آپ کا صرف رفیق نہیں بنتا. ہمیں تو سم ٹائم لوگوں کو اپنا نظریہ دے کر ان کو اپنا رفیق بنانے میں ہی بڑی دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے. کہاں آپ نے ان کو اپنا ورکر بنانا، خواہ کوئی کمپنی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس کو پراپرلی پلان کرتے ہیں، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے دن لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں، آپ نصاب بناتے ہیں. لیکن کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو آج آ رہا ہے وہ اس کی رات بھی نہیں گزرتی، وہ اگلے دن آپ کا ساتھی، آپ کا ورکر بن کے وہ سامنے آ رہا اور وہ خود ہوتا ہے. رسپانسبلٹی لیتا ہے. جی، تو وہ کیا فیچرز ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا خوبیاں ہیں، یہ ہمارے لیڈرز کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ٹریٹس ہیں کہ ہر دن، ہر وقت جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور حالانکہ مکی زندگی انتہائی دشوار زندگی ہے، ہر دن مشکل، ہر دن آنے والی مصیبت، ہر دن آنے والی پریشانی وہ پچھلی سے بڑھ کر ہے. ہم اگر یہ کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کوئی کراماتی محض لیڈرشپ ہے یا وہ کوئی عطا ہو گئی تھی ان کو، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مصائب، آپ کی تکالیف، آپ کے آنسو اگر ہم صرف اکٹھا کریں نا اور انہیں کمپائل کرنے کی کوشش کریں، وہ کتنے مواقع ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہے. آپ نے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک وہ بک بھی شیئر کی تھی، بڑی خوبصورت کسی نے وہ خدمت کی ہے جس میں آپ کے آنسو سب کسی نے اکٹھے کیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محض کوئی عطا نہیں ہو گئی تھی چیز، آپ کی زندگی کا سفر گریجول پروسیس تھا. اس میں آپ کی محنت ہے، آپ کی مشقت ہے، ہارڈشپ ہے، جد و جہد. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب انبیاء پر جتنے مصائب، جتنی آزمائشیں تنہا آئیں، وہ مجھ پر، میرے وجود پر، اکیلے وجود پر وہ ساری اکٹھی ہو کر آئیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے. پھر جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے انسانی نفسیات کو ٹریٹ کیا، جس طرح سے آپ نے پیچیدہ مسائل کا حل دیا، جس طرح سے آپ عظیم ایک انسان شناس تھے،
انسان کی طبیعت, انسان یہ کی آپ نے بہت فطرت. خوبصورت بات کی کہ آپ جی. انسان شناس تھے. جی بالکل, جو آپ کی فراست ہے, جو آپ کی حسن تدبیر ہے, جو آپ کی ذکاوت ہے, جو آپ کی حکمت عملی ہے, جو آپ کی انسان دوستی ہے, یہ سب چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہاں پر جو مستشرقین ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں, حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہستی ہے کہ پوری تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو غلام آئے اور اس کو سردار بنا دے, جو انسان کو غلامی سے آزاد کر دے, اس کی تھاٹس, اس کے نظریات کو وہ آزاد کر دے. تو مستشرقین خواہ اس میں منٹ گمری واٹ ہوں, خواہ اس میں ایچ جی ویلز ہوں, اس میں یہ جو مائیکل ہارٹ ہے جس بک کا آپ نے بھی ریفرنس دیا وہ ہوں, یا جتنے بھی ہمارے ہاں مستشرقین ہیں, ان سب کا اگر آپ کر لیں, میں نے 2 حوالے یہاں پر لکھے ہیں. کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے ان کو جی, انہوں نے, جو مائیکل ہارٹ ہے اس نے بک لکھی دی 100 جی انفلوئنشل لیڈرز پر, اور اس میں حالانکہ وہ خود کرسچن ہے, یہ سننے والی بات ہے, وہ خود کرسچن ہے, اور وہ کیا لکھتا ہے کہ انسانی زندگی کی 5000 سالہ تاریخ میں ایسی شخصیت کوئی نہیں آئی, اور وہ کہتا ہے کہ اس نے نمبر 1 پہ دیا ہے, نمبر 1 پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا, نمبر 3 پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جی, اور وہ اس پر کہتا ہے کہ آخر میں کرسچن ہوں, وہ اپنے پیغمبر کو تیسرے نمبر پر لایا تو مجھے بڑے سوالوں کا سامنا ہے, میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں کیوں ان کو نمبر 1 پر لے کر آیا. اب وہ اتنی خوبصورت وہاں پر بات لکھتا ہے, وہ اس نے کیا لکھا کہ یعنی ہسٹری میں بہت سے سرمنز آئے, تاریخ میں بہت سے خطبات آئے, تاریخ میں بہت سارے پیغامات حریت انسانی پر, مساوات انسانی پر آئے, لیکن جس چیز کو وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہی از دی اونلی پرسن, ہی از دی اونلی پرسن. 3 بار اس نے یہ بات دہرائی, ہی از دی اونلی پرسن, ہی از دی اونلی پرسن, جو سپریملی سکسیسفل ہیں ان بوتھ لائف. یہ ڈاکٹر جویری ہمارے لیے بہت, ہم پورے پینل کے لیے یہ جو ٹرم ہے کہ آپ سپریملی سکسیسفل, وہ کہتے ہیں سپریملی سکسیسفل ہیں کس میں, ریلیجیس لائف میں اور سیکولر لائف میں. اب یہ جو لفظ سیکولر ہے یہ بڑا معنی خیز ہے, جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین ہمارا ہمیں دنیا درست کرنے کے لیے آیا ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادات اور رسومات ٹھیک کر لیں. بہت سی شخصیات آپ کو ملیں گی, بڑے بڑے نام ہیں, گوتم بدھ کا نام ہے, حضرت مسیح علیہ السلام, اور بہت سی شخصیات ہیں, لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو اور شخصیات, بڑے لیڈرز ملیں گے, سکندر اعظم جیسے لیڈرز ملیں گے, چنگیز خان جیسے لیڈرز ملیں گے, اکبر اعظم جیسے لیڈرز ملیں گے, لیکن ان کا دینی اعتبار سے روحانیت اور عبادت کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو ایک ایسی شخصیت جس نے معاش بھی دیا, معاشرہ بھی سیدھا کیا, جس نے سیاست کے بھی راستے دکھائے, اور وہ ایسی ہستی کہ جنہوں نے ایسی فکر دی کہ لوگوں کے سوچ اور افکار بدل گئے, لوگوں کے دن اور رات بدل گئے, لوگوں کی پسند ناپسند بدل گئی, لوگوں کے شب و روز بدل گئے, صبح شامیں تبدیل ہو گئی, جو موت سے ڈرتے تھے وہ موت کو پسند کرنے لگے. جو آپ کا یہ سرمن ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کوئی فوقیت نہیں ہے. اور انہوں نے ایک کالے کو بھی اٹھا کے ایک مقام دے دیا, ایک غلام کو بھی اٹھا کے ایک سردار بنا دیا. تو آپ کا دیا ہوا پیٹرن, آپ کا دیا ہوا دین, آپ کا دیا ہوا جو زندگی کا ماڈل ہے وہ ایک ایسا نمونہ ہے, واحد دین اسلام وہ دین ہے جس میں غلام اور نوکر کا مستقبل روشن ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور ڈاکٹر جویری آپ کا تو کلیش آف سویلائزیشنز پہ آپ کا سبجیکٹ ہے پی ایچ ڈی کا, اس میں دیکھیں گے سویلائزیشنز میں بہت زیادہ رول رہا ہے ریسزم کا, اور اس نے بہت افیکٹ کیا ہے, اور آج بھی یہ ہمارا گلوبل لیول پر بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ حضور دیکھیے, جن ایمن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, جن سویلائزیشنس کو اور جن لیڈرز کو آج میں نے پہلے کہا بات میں کہ جن سے ہماری ینگ جنریشن انسپائر ہے, یا جن سے ہمارا ایکڈیمیا چلتا ہے, اگر آپ ان کی تھاٹس کو بھی دیکھیں, سسٹمک ریسزم کی تھیوری بالکل, تو یہ جو نسلی اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسلی اور طبقاتی تقسیم کا اس سے پہلے بھی اسلام سے قبل بھی جس طرح سے آنے والے زمانوں کا جس طرح ریبرٹ کیا, اور اس کے بعد قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا and this was a very massive liberalist move in the society of Makkah, کہ you are coming and you are saying no racism anymore, there is no one who is better than
the one on the basis of color. So this is amazing. इसमें बहुत बड़ा मैसेज जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ख़ानदान कुछ भी है, कोई भी नस्ल है आपकी, आपका रंगो रूप कुछ भी है, लेकिन आपके लिए रास्ते खुले हैं, आपके लिए मंजिलें आपको पुकार रही हैं, आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के आप परफॉर्म करें और आप अपना सफ़र का आगाज़ करें. और यहाँ बहुत बड़ा रोल अब यंग जनरेशन का, यंग लीडर्स का बनता है कि जो मैसेज डॉक्टर फरहा जैसे बता रही हैं कि जो मैसेज सीरत हमें दे रही है, हम उस पूरे टोटलिटी में उस मैसेज को कंटेन कैसे कर रहे हैं और उससे पे ग्रास्प कैसे फर्स्ट कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उस मैसेज को कंटेन करना है और उसके बाद हम उसे एग्जिबिट कैसे कर रहे हैं, उसे Execute कैसे कर रहे हैं. एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं. तो ये जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया है, यानी गैर मुस्लिमों ने जो एतराफ़ किया है, तो इस एतराफ़ से हमें ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है आगे कन्वे करना कि जो लीडर्स हैं उनके लिए भी वही उसवा-ए हसना है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना जब कहा गया, तो उसवतुन हसना का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान कामिल, उसवा-ए कामिल, रोल मॉडल, ठीक है, और एक ऐसी हस्ती के जो रूए ज़मीन पर शुरू के एतबार से लेके जब आप तशरीफ लाए इस दुनिया में और उसके बाद क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है. अब उस रोल मॉडल को एग्जिबिट करना आज की लीडरशिप का काम है. बल्कि अगर और आप वो काम भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मौसरियत नहीं रखती है, बिल्कुल. उसके अंदर तासीर नहीं है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी रूह जो है वो लैक करेगी. लैक कर रही ठीक है. है, बल्कि इसमें एक बात शाज़िया कहते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल. अक्लो फिक्र मगर अंदाज़े हिजाली नहीं है, अज़ां मौजूद है मगर रूहे बिलाली. रूहे बिलाली. यानी leadership Wonderful. है लेकिन जी, रूहे बिलाली. Wonderful. बिल्कुल इसमें यही आज के सेशन का जो डॉक्टर शाज़िया बात कर रही थी कि जितने लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं, जो लीडर्स सुन रहे हैं और जिनके अंदर लीडिंग पोटेंशियल है, जिन्होंने मुस्तकबिल में लीडर बनना है और इंशाल्लाह बनना है, सबने बनना है, हर एक के लिए ये वाला पोटेंशियल मौजूद है, गाइडलाइन मौजूद है. तो आप सीरत के सब्जेक्ट को उसको सिर्फ एक मजमून के तौर पर ना लें, उसको अपनी ज़िंदगी बनाएं. अगर आप उसे Conduct of अपना life बिल्कुल आप उस वक्त तक लीडर टेकअप ना करें, लीडिंग रोल अपना टेकअप ना करें जब तक आप ये जान ना लें कि इंसानों के साथ डील कैसे करना है, इंसानी कहीं तजलील ना हो जाए, कहीं इंसानों के साथ ज़्यादती ना हो जाए. अगर सिर्फ और सिर्फ हम ये सोच कर, ये समझ कर हम सीरत को अडॉप्ट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी नाकाम होगा और कोई भी ज़वाल का शिकार होगा. ऑर्गेनाइजेशन हो, इदारे हों, तंजीमें हों, घर हो, ख़ानदान हो, मोहल्ला हो, सोसाइटी हो, स्टेट हो, कुछ भी हो, जहाँ जिस सतह पर भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप सीरत के मुताबिक चल रहे हैं, आप ग्रो करेंगे, आप कामयाब होंगे और आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो आपके कदम चूमेंगे. ये तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि हम बीइंग अ लीडर अपने सफ़र का आगाज़ कैसे करें, तो वो आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उसको गाइड कर दिया. तो डे पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज की ये जो एपिसोड थी इसने यकीनन हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वाई लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट in the perspective of Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, and how essential it is and how important it is कि हम अपनी लाइफ में, अपने लीडरशिप रोल्स में, अपने ख्वाह वो छोटे हैं बड़े हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिन करना शुरू करें और अपने सफ़र का आगाज़ करें. आने वाले बाकी एपिसोड्स इस सीरीज़ की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. बहुत मज़ीद हम ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिक होंगे, रेफरेंसेस पे बात करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, मॉडर्न एरा के जो मसाइल हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे और लीडरशिप को समझने की कोशिश करेंगे. पहली एपिसोड में आप हमें और मेरे पूरे पैनल को इजाज़त दें. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.